آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جو عنوان رکھا گیا ہے عنوان ہے وقت کی بربادی کا انجام کیا ہے۔ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ لوگ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، وقت کو برباد کرتے ہیں، تو کیا انجام ہونے والا ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری خواہش کیا ہے اس کو بیان کر رہا ہے۔ یہ آیت غور کرنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے جس کسی بھی بندے کا موت کا وقت قریب آ گیا، فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس وقت بندہ اپنے پروردگار سے کیا مانگے گا، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ ارشاد فرماتے ہیں قال رب ارجعون، بندہ مرنے سے پہلے آخری خواہش کچھ مانگے گا اللہ سے، تو وہ ہے تھوڑی سی مہلت دی جائے، مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے۔ ساتھیوں غور کرنا ہے، یہ منظر کب کا ہے؟ ایک بندہ 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 80 سال آلریڈی زندگی گزار رہا ہے، وقت کی شکل میں، ٹائم کی شکل میں۔ جو انسان کچھ سال زندگی گزار لیا، اس کے باوجود بھی کیا ہے، جب موت کا فرشتہ قریب آ گیا اور روح قبض کرنے کے لیے آیا، تو بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، 60 70 سال کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی اور تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور تھوڑی سی مہلت چاہیے۔ قال رب ارجعون، سوال یہ ہے کیوں مانگ رہا ہے وہی ٹائم؟ زندگی کیوں مانگ رہا ہے؟ مہلت کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترک، جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، میں اسے پورا کر کے آ جاؤں گا۔ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا ٹائم دے دے، تھوڑی سی زندگی دے دے۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ انسان مرنے سے پہلے اپنے پروردگار سے جو آخری خواہش ظاہر کرے گا وہ وقت مانگے گا۔ وہ بھی کیوں مانگ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک، کہ جو نیک صالح اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہیں، یا اللہ اسے پورا کر کے آ جاؤں۔ اصل میں ساتھیوں حقیقت کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہی اسی لیے کہ اللہ کی بندگی کرنا ہے۔ دنیا میں آئے تھے اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، زندگی ملی تھی عبادت کرنے کے لیے، رب کو راضی کر لینے کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جنت میں چلے جانا ہے۔ اس لیے دنیا میں آئے تھے، کہا کہ تھوڑے نیکیاں جمع کر لیں گے، نیک اعمال جمع کر لیں گے۔ یہ کانسیپٹ تھا ہماری زندگی کا، پرپس تھا۔ پرابلم کیا ہو گیا صاحب، دنیا میں آنے کے بعد مقصد حیات کو بھول جاتے۔ جمعہ خالی ایک بار ویکلی ایک مرتبہ جمعہ میں حاضری دے لیے، جمعہ کا بیان سنتے رہتے، تو پھر ایمان کا لیول ایسا بڑھتے چلے جاتا، ایسا بڑھتا کہ اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ یار اس بار تو عمل کروں گا، اس بار تو نیکیاں کروں گا، اس بار تو یہ جو گناہ کا ذکر کر رہے نا اس بار تو یہ گناہ کو چھوڑ دوں گا، اس بار تو نیکی پہ عمل کروں گا۔ کب؟ مسجد میں، جمعہ کے دن۔ مسجد سے باہر نکلتے یاد رہتا پھر کسی کو نہیں، پھر روز دنیا میں پڑھ کے، پھر وہی دنیا کی کمائی کمانے میں، دوسرا نام کمانے میں۔ یہ چیز اچھا یاد رکھنا ہے، ایک پیسہ کمانے میں، دوسرا نام کمانے میں۔ یہ دونوں کی چیزوں میں پڑھ کے کیا ہے، انسان مقصد حیات کو بھول جاتا۔ پیسہ کمانے کو اسلام نے نہیں روکا ہے، کیا خیال ہے؟ اسلام نے پیسہ کمانے کو نہیں روکا ہے، کروڑوں کماتے کروڑوں کماؤ، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ لیکن بازوں والے کا حق مار کر سنگل 1 روپے میں نہیں کما سکتے۔ ایمانداری سے کروڑوں کا پیسہ کما سکتے آپ، لیکن بازوں والے کا حق مار کے 1000 روپے بھی نہیں کما سکتے۔ حرام کمائی 1 روپیہ بھی نہیں کما سکتے۔ کسی کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، آگے والے کو نقصان میں ڈال کر 100 روپیہ بھی آپ نہیں کما سکتے حرام کی کمائی۔ لیکن آپ دنیا کی زندگی دیکھ لو، صرف زیادہ پیسہ جمع کرنا ہے، لگژری لائف زندگی گزارنا ہے۔ اسلام نے نہیں روکا نا لگژری زندگی گزارنے کے لیے، لیکن حرام کی کمائی کے ذریعے سے لگژری لائف، تو پھر جہنم میں ڈالنے والا با۔ تو پرابلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ زندگی دیے تھے نیک عمل کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، زندگی اللہ کی بندگی کے لیے دیے تھے، لیکن صاحب کیا ہے، خون مال کمانے میں، حرام کا کمائی،
ان کو دھوکہ دے دیے, ان کو دھوکہ دے دیے, ان کو چکمے دے دیے, ان کو نیچے گرا دیے, خوب پیسہ کما دیا, تھوڑا پیسہ آ گیا. اس کے بعد دوسری چیز کس کی فکر ہوتی ساتھ کو؟ نام کی فکر ہوتی نا. نام کو لے کے اس تو پورے پنچایت ہے نا آج, نام کو لے کے پورے جھگڑے, خاندانوں میں دیکھ لو نام کو لے کے جھگڑے ہیں, رشتہ داری میں دیکھ لو نام کو لے کے جھگڑے ہیں, پارٹنروں کے درمیان میں بھی نام کو لے کے جھگڑا. اتفاق سے مسجد میں آ جاؤ, مسجد میں بھی نام کو لے کے جھگڑا, جماعتوں میں چلے جاؤ, جماعتوں میں نام کو لے کے جھگڑا. تو سیکنڈ چیز کیا ہے بندے؟ نام. نام اتنا اونچا کرنا کہ نام بولے تو کام ہو جائے. سنے نہیں سنے؟ تو نام کی چکر میں سانپ پڑے ہوئے ہیں. اسی میں ہو رہا کیا ہے, زندگی ختم ہو جا رہی. کیا تھوڑی سی زندگی کا جو ٹائم دیا تھا اللہ تعالیٰ, اسی میں پیسہ کمانے میں, نام کمانے میں وقت ختم ہو جا رہا, زندگی ختم ہو جا رہی. اب جب فرشتے آگے روح قبض کرنے کے لیے, تب انسان کو ریئلائز ہو رہا ہے, تب وہ احساس کر رہا ہے کہ یار اب جو چیزیں میں نے پوری زندگی میں جمع کر لی تھی وہ چیزیں لے کر نہیں جا سکتا. کیا خیال ہے؟ وہ چیزیں لے کر نہیں جا سکتا. مال لے کر جا سکتا ہے کیا انسان؟ نہیں لے جا سکتا نا. آپ کو معلوم ہے مرنے کے بعد غسل دلاتے وقت اگر آپ کے جیب میں 500 روپے کا نوٹ بھی ہوتا, چھوڑ دیتے اس کو؟ نہیں, اس کو بھی نکال لیا جاتا ہے. مرنے کے وقت میڈم کے گلے میں ایک چھوٹا سا تار بھی ہوتا, چھوٹا سا چائن بھی ہوتا, انگوٹی بھی ہوتی, تو فوری بیٹیاں کیا کرتے؟ نکال کے ڈال لیتے, چھوڑ دیتے. کیوں؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے, جس مال کے لیے پوری زندگی گزر گئے نا, وہ مال لے کر نہیں جا سکتے. دوسرا, نام کے لیے زندگی گزار رہی ہے, یار نام بھی تو لے کر نہیں جا سکتے, ہے کہ نہیں؟ کہ آج تک آپ نے سنا مرنے کے بعد دنیا میں بندہ کتنا ہی بڑا پروفیشنلسٹ کیوں نہ ہو, دنیا میں کتنا ہی بڑا وی آئی پی کیوں نہ ہو, دنیا میں کتنا ہی ریسپیکٹیبل انسان کیوں نہ ہو, مرنے کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کو کب لا رہے ہیں, انجینئر صاحب کو کب لے کر جا رہے ہیں, ایم پی صاحب کا جنازہ کہاں پر ہے, بولتے کیا؟ نہیں, ایک ہی جملہ, میت کو کب لا رہے ہیں, میت کو کب لے کر چل جا رہے ہیں, میت کو کہاں دفن کر رہے ہیں, میت کا جنازے کا نماز کہاں پڑھ رہے ہیں, اتنا ہی بولیں گے نا. تو پتہ کیا چل رہا ہے, مرنے کے وقت انسان ریئلائز کرے گا کہ جو چیزیں پوری زندگی میں نے جمع کر لی تھی وہ تو لے کر میں نہیں جا سکتا, جو چیزیں لے کر جانا ہے وہ تو یار میرے پاس نہیں ہے, وہ تو میرے پاس نہیں ہے نا, جو چیزیں لے کر جانا ہے, نیک اعمال. تب انسان اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ قال رب ارجعون, اے میرے پروردگار مجھے تھوڑا ٹائم دے دے, تھوڑی زندگی دے دے, تھوڑی مہلت دے دے. میں کیا کروں گا؟ جاؤں گا, زیادہ نیکیاں کر آؤں گا. نہیں بول رہا ہے, کیا بول رہا ہے؟ جو نیک اعمال میں نے دنیا میں چھوڑ دیے تھے, یعنی جس کو کرنے کے لیے آپ نے مجھے دنیا میں بھیجے تھے نا, میں نے اس کو نہیں لیا ہے, کچھ اور چیزیں لے کر آیا ہے جس کی انٹری نہیں ہے وہاں پر. لیکن جو چیزیں لینا تھا, جس کو میں نے دنیا میں چھوڑ دیا تھا, یا اللہ میں اس کو پورا کر کے آ جاؤں گا, وہ پوری نیکیاں لے کر آ جاؤں گا, مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, تھوڑا سا ٹائم دے دے. کیا خیال ہے؟ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی فریاد سنے گا. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو, یہ جو حیات اپنے کو ہے نا, یہ جو زندگی ہے نا, اسی زندگی میں جو مانگنا ہے مانگ لو, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, جتنی مغفرت کرنا ہے کر لو, جتنا توبہ کرنا ہے کر لو, جتنا چینج ہونا ہے چینج ہو جاؤ. ایک مرتبہ فرشتے کو دیکھ لیے, ایک مرتبہ موت کا وقت قریب آ گیا, اب اس کے بعد جو بھی مانگو اللہ تعالیٰ سننے والا نہیں ہے. موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کوئی فریاد آپ کی قبول نہیں ہوگی. ورنہ فرعون کی زندگی دیکھ لو نا, فرعون پوری زندگی صاحب کو دعوت ملی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ جا کر اسلام کی دعوت دے رہے تھے, توحید کی دعوت دے رہے تھے, ایک رب کی طرف بلا رہے تھے. کیا کرے انہوں؟ دعوت قبول نہیں کرے, اوپر سے کیا دعویٰ کرے؟ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں یہاں پر. کس نے کہا؟ فرعون نے. پوری زندگی دعوت ملی لیکن انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا, بلکہ دعویٰ یہ کیا, یہ کلیم کیا کہ میں گاڈ ہوں, میں رب ہوں. لیکن آپ کو یاد ہے جب فرعون بھی ڈوب رہا تھا سمندر میں, جب اس کو بھی ریئلائز ہوا, احساس ہوا کہ یار اب مجھے اس سمندر سے نہ میری بادیں شاید مجھے بچا سکتی ہے, نہ میری یہ جو فوج ہے یہ مجھے نہیں بچا سکتی ہے, تب اس نے بھی کیا کہا؟ میں ایمان لا لوں گا موسیٰ کے رب پر, مجھے اس پانی سے بچا لو, میں مسلمان بن جاؤں گا, مسلمانوں میں شامل ہو جاؤں گا, بس مجھے حیات دے دے, مجھے زندگی دے دے. فرعون نے بھی مانگی تھی. سوال یہ ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اپیل کو ایکسپٹ کیا؟ فرعون کی اس فریاد کو اللہ نے قبول کی؟ نہیں, بلکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور ہدایت اس کے لاش کو, اس کی میت کو, اس کی موت کو اللہ نے عبرت کے طور پر رکھا ہے. تو ساتھیوں پتہ کیا چل رہا ہے اس واقعے سے آپ کو؟
مرنے سے پہلے بندہ اگر کچھ بھی مانگ لیا اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے اللہ. مرنے سے پہلے ہی جو مانگنا ہے مانگ لو اللہ رب العالمین سے. اور یہ واقعہ یہی بیان کر رہا ہے کہ مرنے سے پہلے بندہ اپنے پروردگار سے وقت مانگ رہا ہے, ٹائم مانگ رہا ہے. کیوں مانگ رہا ہے؟ نیک صالح اعمال کرنے کے لیے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کلا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, ارے یہ تو تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ انسان کی ایک فطرت کو بیان کر رہا ہے یہاں پر. یہ تو تمہارا ایک بہانہ تھا جس کے تم دنیا میں قائل تھے. کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کسی آدمی کو دیکھو, دین کی طرف بلاؤ, اسلام کی طرف بلاؤ, ریجیکٹ نہیں کرے گا, بہانے تلاش کرے گا. بھائی نماز کو جائیں گے, چلو, کیا بولتے ہیں؟ میں آتا ہوں, نہیں بولتے آپ چلو میں آ رہا ہوں. طہارت نہیں ہے, طہارت لے کے آ رہا ہوں, اگلے جمعے سے آ رہا ہوں, اب بھی تیرے پیچھے چار ہو رہے ماما تو چل. یہاں تو نہیں بولتے صاحب آ رہا ہوں, لیکن بہانے بنا لیتے بیٹھتے. یار رمضان کا مہینہ آ گیا, روزے رکھ لو. نہیں بھائی, مارکیٹنگ میں رہتا ہوں, دھوپ میں بہت گھومنا ہوتا, 27 کا روزہ رکھ لیتا ہوں, ہاں جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لیتا ہوں, آخری دن کا روزہ رکھ لیتا ہوں. بہانے. اما بچی جوان ہوگی, بچی کو ذرا برقع ڈالو, بہانہ. ارے ابھی بچی کو برقع ڈالو گی, لوگ بڈھی بولیں گے, ابھی تو بچی کی شادی کی عمر بھی نہیں ہے نا, شادی کے بعد بچی کو پردہ کروائیں گے. تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ دین کی بات کرو بہانہ, اسلام کی بات کرو بہانہ. اللہ تعالیٰ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترک. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ تمہارا ایک بہانہ ہے جس کے تم دنیا میں قائل تھے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تم تو مانگ رہے تھے نا تھوڑی سی مہلت دی جائے, تم تو مانگ رہے تھے نا دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. نہیں, بلکہ اب قیامت کے قائم ہونے کے درمیان میں ایک آڑ ہے, ایک برزخ ہے, ایک پردہ ہے جسے قبر کہتے ہیں. تم کو تو وہاں جانا ہے. تو ساتھیوں, سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 99 کے اس واقعے سے کیا پتا چل رہا ہے؟ مرنے سے پہلے انسان وقت کے تعلق سے فریاد کر رہا ہے, ٹائم مانگ رہا ہے اپنے پروردگار سے, وہ بھی نیک صالح اعمال کرنے کے لیے. آپ دوسرا واقعہ دیکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, ہر انسان فردن اکیلے اکیلے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائے گا, جب تک کہ بندے سے 5 سوالات نہ پوچھے جائے, ابن آدم کے قدم نہیں ہٹا دیے جائیں گے. سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ کیا پوچھے گا؟ ہم نے جو زندگی دی تھی اس زندگی کو کہاں گزار کر آئے؟ کیا جواب دیتے سوچو. باس اگر ایک دن کا رپورٹ پوچھ لیں, بالخصوص مارکیٹنگ کے فیلڈ میں رہنے والوں کو دیکھ لو, اگر شام میں رپورٹ پیش کرنا ہے, سیلنگ کا رپورٹ دینا ہے, سم کارڈ کے سیلنگ کا رپورٹ دینا ہے, اگر ٹارگٹ پورا نہیں ہوا, ذرا اس بندے کی کیفیت دیکھو نا, کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اگر منتھلی رپورٹ پیش کرنا ہے, اس کے بعد سیلری لینا ہے, اس کی کیفیت دیکھ لو. اگر ٹارگٹ پورا نہیں کیا, پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کیا, تو کتنے جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے. حالانکہ ہوتا کیا, زیادہ سے زیادہ سیلری کٹ ہوتی, یا نہیں تو نوکری چلی جاتی, اور بھی تو نوکریاں ملتے نا. لیکن کیفیت دیکھو نا, ایک باس کے پاس رپورٹ پیش کرنے کا معاملہ ہے تو صاحب پریشان ہو جا رہے. یہاں اللہ رب العالمین ہے جس نے تمہیں زندگی دی ہے, ایک دن کا رپورٹ نہیں مانگ رہا ہے, جو پوری زندگی آپ کو دیا تھا, بالخصوص بالغ ہونے کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہو رہا ہے, تو پھر خبر میں جانے تک کے درمیان کا جو حصہ زندگی آپ نے گزاری, اس کا رپورٹ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے. کیا جواب دیں گے؟ زندگی کہاں گزری؟ رب کو راضی کرنے والے کاموں میں زندگی گزری, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزری, یا رب کو ناراض کرنے والے اسلام کے خلاف والے اعمال پر زندگی گزری؟ فیصلہ کرنا ہے. ساتھیوں, بہت ہی اہم سوال, سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ, نوجوانوں کے تعلق سے سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. دیکھو جوانی کا جو مرحلہ آپ کو دیا گیا تھا نا, اس جوانی کو کہاں گزار کر آئے؟ کیا جواب دیتے سوچو ایک منٹ. عقل مندی سے دیکھا جائے, زندگی کے سوال میں بچپن آ گیا نا, زندگی کے سوال میں بھی تو جوانی آ گئی, زندگی کے سوال میں ہی ادھیڑپن بڑھاپا بھی آ گیا. اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین الگ سے سوال کر رہا ہے, جوانی کا جو پیریڈ تھا اس کو کہاں گزار کر آئے؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے پاس نوجوانوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے. آپ دنیا میں بھی تو دیکھ لو نا, جوانوں کی اہمیت نہیں ہے. کوئی آدمی ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہ رہا ہے جوانی میں, بڑھاپے میں, کیا خیال ہے؟ کوئی آدمی ایبراڈ جا کر نوکری کمانا چاہ رہا ہے جوانی میں, بڑھاپے میں. کوئی آدمی شادی کرنا چاہ رہا ہے جوانی میں, بڑھاپے میں. دیکھتے بھی نا, 35 کے بعد اگر کوئی شادی کا ارادہ کرا, تھوڑے دن کے لیے کہیں کو کر رہا ہے ماما بک دے دوستاں, سنے نہیں, تو پتہ کیا چل رہا ہے دنیا میں جوانوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. آپ ڈپارٹمنٹ کے نزدیک بھی دیکھ لو نا, کسی بھی چوراہے پر
کسی بھی چورستے پر ایک 10-15 بزرگ بوڑھے لوگ اگر جمع ہو گئے, کوئی بھی نہیں پکڑا لیتا. 10 تاریخ ہو گیا نا, پنکشن نہیں گرا, اس کے بارے میں بات کر لے رہے شاید بیچارے, یہ بول لیتے. لیکن 10-15 نوجوان بچے, 4-5 رائل انفیلڈ, 4-5 ڈیوک 200 کی گاڑیاں اگر کھڑے ہو گئے, ڈپارٹمنٹ بھی پریشانی میں آ جاتی. وہ کھٹے کئی کو کھڑے ہو گئے, ذرا پتہ کرو وہاں پر. تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے, یہ نوجوان ہے جس کی اہمیت دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے. کیوں؟ جوان آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے, اچھا کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے, بگاڑنا چاہے تو بھی بگاڑ سکتا ہے. اس کے پاس توانائی ہے, طاقت ہے, وقت ہے, انرجی ہے, اور کامن سینس پرفیکٹ ہے. بس ڈائریکشن رائٹ میں جائے گا تو بہت اچھی جگہ پہنچ جائے گا, ڈائریکشن رانگ لے گا انہیں کسی کا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے, جوانی کا مرحلہ بہت اہم ہے. یہی تو وجہ ہے اللہ رب العالمین کے پاس نوجوانوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. آپ دیکھ لو, اتنی گرمی ہو رہی, پنکھے بھی چل رہے, اے سی بھی چل رہے, پھر بھی پسینے کا عالم ہے نا. روز قیامت کا عالم کیا ہے؟ سورج سوا نیزے پر ہوتا. کیا خیال ہے؟ سورج سوا نیزے پر ہوتا ہے میدان محشر میں. انسان پانی میں نہیں, اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا. سورج سوا نیزے پر ہے, انسان پانی میں نہیں, اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. تب انسان کیا خواہش کرتا معلوم؟ کاش کوئی سایہ ملتا, کتنا اچھا ہوتا. سایہ, شیلٹر دنیا میں بھی دیکھتے نا, بس اترنے کے فوری بات, ہاں میں وہ شیڈ کے پاس کھڑے کے رہتا ہوں, آ جا رہے ماما. تو سنے نہیں سنا؟ تو انسان کہیں بھی ویٹ کرنا ہے تو کہاں پریفر کرتا ہے؟ وہ کسی جھاڑ کے نیچے, کسی شیڈ کے نیچے جا کے کھڑے ہو جائے. یہاں سوا نیزے کے اوپر سورج ہے اور انسان پسینے میں, خود کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے. وہاں انسان کیا چاہ رہا ہے؟ کاش کوئی شیلٹر ملتا, کتنا اچھا ہوتا, کوئی سایہ ملتا, کتنا اچھا ہوتا. اور آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس دن اللہ رب العالمین جن بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ جس دن جن بندوں کو عرش کے نیچے شیلٹر دیتا ہے, ان میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا جو اپنی جوانی کو عبادت میں گزار دیا. لیکن آپ کو معلوم اسلام کے اندر اتنی زیادہ اہمیت نوجوانوں کی, دنیا میں بھی نوجوانوں کی اتنی زیادہ اہمیت ہے, لیکن ہمارے جوانوں کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنی جوانی کے مرحلے کو رائٹ ڈائریکشن میں لگانے کے بجائے, اپنی جوانی کے مرحلے کو دین پر لگانے کے بجائے, اپنی جوانی کے مرحلے کو کیریئر کے اوپر اچھا فوکس کرنے کے بجائے, یہ کیا کرتا ہے معلوم؟ جوانی کو عائش کرنے میں, انجوائے کرنے میں جوانی کو لگا دیتے صاحب. بڑھاپے میں عبادت کرنا چاہتے. کیا خیال ہے؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ جوانی کو انجوائے کرنا ہے, بڑھاپے میں عبادت کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج دماغی کیفیت کیا ہو گئی ہماری. دماغی کیفیت 30+ میں کیریئر کی فکر کرنا ہے, ہاں 30+ میں, 40+ میں بچوں کے لیے پلاننگ کرنا ہے, 50+ میں ذاتی مکان بن لے کے, 60+ میں بچے بچیوں کی شادیاں کر دے کے, جا کے ایک حج عمرہ کر لے کے آ کے سفید کرتا پیجامہ ڈال لے کے اللہ اللہ کر لیتے مسجد میں بیٹھ جانا. دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ؟ یہی تو وجہ ہے کہ آپ کو بدل گئے, سدھر گئے, چینج ہو گئے, انہوں دین پر آ گئے. میجورٹی کون دکھتے؟ نوجوان دکھتا ہے کیا؟ بوڑھے حضرات دکھتے, سینئر سٹیزنز دکھتے. یقین نہیں آتا, ابھی تو جمعہ کی وجہ سے مسجد فل ہے, باقی نمازوں میں آ جاؤ, جنرلی کون دکھتے مسجدوں میں؟ بوڑھے حضرات نظر آتے. کیوں؟ دماغ کی کیفیت بنی ہوئی ہے 30+ میں کریئر, 40+ میں بچوں کی پلاننگ, 50+ میں بچے بچیوں کی شادیاں کر لے کے, ذاتی مکان بن لے کے, 60 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں نا, جب جا کے حج عمرہ کر کے آ کے کرتا پیجامہ ڈال لے کے پھر اتنی دین کی بات کرتے, اتنے اللہ رسول کی بات کرتے کہ یار بھول ہی جاتے اپنی جوانی کیسا گزار دیے تھے. خیال آ رہا صاحب؟ 30 میں کیوں نہیں آئے تھے, 40 میں کیوں نہیں آئے تھے دین پر, 50+ میں کیوں نہیں آئے تھے, 60 کے بعد کیوں؟ بچے بچیاں پیروں پہ کھڑے ہونے کے بعد, ذاتی مکان کے بننے کے بعد, سب کے شادیاں ہونے کے بعد, ایک حج عمرہ کر کے ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں دین پر آ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا بندہ, یہ پورے کامہ کرنے کے بعد موت آتی, ایسا خیال ہے کیا؟ نہیں نا, موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے. آج کل زیادہ مرنے والوں کی تعداد کس کی ہے؟ ینگسٹرز کو نہیں دیکھ رہے؟ نوجوان کتنی تیزی کے ساتھ مر رہے. ایک دور میں ہارٹ اٹیک کس کو سنتے تھے آپ؟ ہارٹ اٹیک آیا وہ تو بوڑھوں کو سنتے تھے سیدھا سیدھا, 40 کو بھی نہیں سنتے تھے ایک ٹائم پہ. آج 15+ والا بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جا رہا ہے, 20+ والا بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر جا رہا ہے. ارے 8 کلاس کے بچے بھی ہارٹ اٹیک میں نہیں مر رہے کیا؟ نہیں دیکھ رہے اخباروں میں؟ ڈانس کرتے کرتے صاحب ہارٹ ٹوٹ گیا, انتقال کرے گا. نمبر 2, روڈ ایکسیڈنٹس میں
مرنے والوں کی تعداد کس کی ہے؟ نوجوانوں کی نہیں ہے. تو پھر یہ غلط خیال ہو گیا نا آپ کا کہ پورے کام کر لے کے دنیا میں پوری سیٹنگ کر لے کے سب کی شادیاں کر دے گا فری ہونے کے بعد. صرف فری ہونے کے بعد نہیں، گورنمنٹ، حکومت آپ کے جس ٹائم کو کہتا ہے کہ بھائی 60 پار ہو گیا نا، اب آپ کام کرنے کے لائق نہیں ہیں. کیا 60 پلس اب آپ کام کرنے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی صحت، آپ کی توانائی، بالخصوص آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا دماغی توازن اب ہم کو کام نہیں آ سکتا نا. آپ ریٹائرمنٹ لے لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو پینشن دیں گے، آپ جا کر گھر میں بیٹھ جاؤ. جس وقت کو بیکار سمجھ کر خود حکومت نے آپ کو چھوڑ دیا، ٹائم دے دیا، ریٹائرمنٹ دے دیا آپ کو، وہ ٹائم کو لے جا کر اللہ کے لیے لگا دیتا ہوں بول رہی. کیا حکومت کی نظر میں، گورنمنٹ کی نظر میں جو پیریڈ بیکار ہے، اب کام کا نہیں ہے، اب کام نہیں لے سکتے، ان کے ساتھ گھر میں بیٹھ جاؤ، پینشن دیں گے، روپے چھوڑ دیا. اس پیریڈ کو صاحب لا کر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے لگاتا ہوں بول کے بول رہے. 30 پلس کی جو جوانی تھی اس میں اللہ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. 40 پلس میں جہاں دماغی توازن بھی پرفیکٹ ہوتا ہے، بندہ اپنے خوابوں میں رہتا، پھر بھی 40 پلس میں، 30 پلس میں جوش میں بہت زیادہ رہتے، ہوش کھلا کے رہتے. 40 پلس میں پھر بھی انسان سوچ برابر رہتی، تب آتے مسجد میں. 50 پلس میں آتا، 60 پلس میں آتے. جبکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے نا کہ پورے کام ہونے کے بعد سوال کرتا، نہیں. اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے میدان محشر میں سوال کر رہا ہے کہ میں نے جوانی کا جو مرحلہ تمہیں دیا تھا نا، اس کو کہاں گزارے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو پہلی بات کیا پتا چلا؟ ہمارے جوان دین میں نہیں ہیں، اسلام میں نہیں ہیں، مسجدوں میں نہیں ہیں. کہیں پر بھی دیکھو مسلمان نظر نہیں آئے گا دینی ایکٹیویٹیز میں. نہ درس سننے میں نوجوان نظر آتا آپ کو، نہ جمعہ کے خطبات میں اول وقت میں نوجوان آپ کو نظر آ جاتے. کوئی دینی ایکٹیویٹی کرو وہاں آپ کو نوجوان آج نظر نہیں آتے. دین میں دور دور تک نظر نہیں آتے. دنیا میں آگے ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دنیا میں بھی آج ہمارا نوجوان آگے نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو. ہمارے نوجوان، مسلم نوجوان، بالخصوص مسلم ینگسٹر جو ہے نا، آج دنیا میں بھی آگے نہیں ہیں. یقین نہیں آتا، کسی بھی کالج، کسی بھی اسکول، کسی بھی یونیورسٹی کے ٹاپرز کی لسٹ جا کر دیکھ لیجیے. یا نہیں، ابھی 1 مہینے کے بعد آپ کو نا چوراہے پر کالجز کے بڑے بڑے ہولڈنگز لگ جائیں گے، بڑے بڑے فلیکسیز لگ جائیں گے. وہاں دیکھو ٹاپرز کے اگر 20 فوٹوز ہے تو آپ کو 15 کے اوپر تو لڑکیاں نظر آ جاتے. وہاں لڑکے خالی 3-4 رہتے، اس میں 2 نے تو 3 مشکل سے مسلمان لڑکے رہتے. کیا خیال ہے؟ تو مسلمان لڑکے کالجز میں نہیں جا رہے؟ کیا جا رہے؟ کالجز میں ایڈمیشنز لے رہے، لیکن صاحب پڑھائی میں نہیں ہے، کریئر میں آگے نہیں ہے مسلمان نوجوان. آپ دیکھ لو. ہاں 2-3 فیلڈز ہیں، کیا بتا رہا ہوں میں، 2-3 فیلڈز ایسے ہیں جس میں مسلمان لڑکے بہت آگے، اتنے آگے ہیں کہ پھر کوئی ان کو کمپیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. ایون غیر مسلمان نوجوان بھی مسلمان نوجوان کو کمپیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے. ایسے 3-4 فیلڈز بھی ہیں. سب سے پہلا فیلڈ گالی گلوچ. گالی گلوچ میں مسلمان ینگسٹرز نمبر 1 پر ہے، دیکھ لو. نمبر 2 آوارہ گردی. آوارہ گردی میں دیکھ لو آپ، مسلمان لڑکے سب سے آگے آپ کو نظر آ جاتے ہیں. نمبر 3 کرائم. آج کرائم کا رپورٹ دیکھ لو آپ، مسلمان لڑکے کتنے آگے. کچھ دن کی بات ہے نا، 13 سال کے لڑکے کو قتل کر دیا گیا. صرف 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا ہے صاحب، 13 سال کے لڑکے کو. تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میدان محشر میں دوسرا سوال اللہ تعالیٰ نوجوانوں سے سوال کرنے والا ہے کہ میں نے جو جوانی کا مرحلہ تمہیں دیا تھا اس کو تم کہاں گزار کرائے. اور یہ نوجوان اپنے جوانی کے مرحلے کو دین پر گزارنے کے بجائے، دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے دنیا چھوڑ دو آ کر خالی مسجد میں بیٹھ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا کے لیے کام کرو، پڑھائی کرو، سٹڈیز کرتے رہو، لیکن پیمانہ دین ہو. وہاں پر پیمانہ دین ہو. تعلیم کے لیے چلے جاؤ تو اسلام نے جو اصول بتائے اس کے مطابق، جوانی کے جو مراحل آپ گزارتے اس میں اسلام کے مطابق، جو کام کرنے کے لیے جاتے اسلام کے مطابق، کمائی اسلام کے مطابق. اسلام نے تو اس کو کہہ رہا ہے، لیکن یہاں دور دور تک صاحب نظر نہیں آتے. دنیا میں ہے، دنیا میں دور دور تک نہیں ہے. یہی تو وجہ ہے کہ 75% لڑکیاں ٹاپ پر ہے آج. 25% لڑکے ہیں، اس میں مشکل سے مسلمان نظر آتے ہیں، مشکل سے. آپ دیکھ لو نوجوان کہاں ہیں آج، کہاں پر بھی نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین روز قیامت سوال کرنے والا ہے. تیسرا بہت ہی اہم، دیکھ لیجیے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے اندر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 36 میں، والذین کفروا لهم نار جہنم
لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. روز قیامت کیا ہوگا؟ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. آپ سلسلہ غور کرتے جانا. مرنے سے پہلے وقت کے بارے میں سوال ہوا, روز قیامت وقت ٹائم کے بارے میں سوال ہوا, نوجوان کو بھی اس کے ٹائم زندگی کے بارے میں سوال ہوا. اب جہنمی جہنم میں چلے جاتے, جنتی جنت میں چلے جاتے نا. جہنمی کا مرحلہ ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین کفروا لهم نار جہنم, جو بھی ہمارے ساتھ کفر اختیار کیے ہیں نا, ہم ان کے لیے جہنم رکھے. کس طرح کا جہنم ہے؟ بندہ جب جہنم میں چلے جائے گا دو چیزیں ریئلائز کرے گا, دو باتیں. نمبر 1, جہنم کا عذاب اتنا زیادہ ہے, جہنم کی تکلیفیں اتنی زیادہ ہے کہ انسان مرنے کی خواہش کرتا, عذاب برداشت نہیں کر پا رہا ہے جہنم کا. کاش موت آتی کتنا اچھا ہوگا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, موت نہیں آئے گی. دوسرا انسان کیا خواہش کر رہا ہے, ٹھیک ہے موت تو نہیں آ رہی, فیموتو, موت نہیں آئی, ٹھیک ہے موت تو نہیں آ رہی, کاش میرے اس عذاب کو, میری ان تکلیفوں کو, میری ان سزاؤں کو تھوڑا سا کم کر دیا جاتا, کتنا اچھا ہوتا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فیموتو ولا یخفف عنہم من عذابها, موت نہیں آئے گی اور تمہارے عذاب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی. پھر کیا کہہ رہا ہے, کذالک نجزی کل کفور, ہر کفر اختیار کرنے والے کے ساتھ ہم اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. تب انسان اللہ سے مانگے گا, تب مانگے, کیا مانگے گا, ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل, اے میرے پروردگار مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے, مجھے زندگی دے دے. کہاں مانگ رہا ہے؟ جہنم میں جانے کے بعد. جہنم میں انسان کب جا رہا ہے؟ میدان محشر میں, قیامت قائم ہونے کے بعد. قیامت قائم ہوگی تو کیا یہ دنیا رہے گی؟ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ اسپائل کر دے گا نا. یہ جو زمین ہے بوریے کی مانند لپیٹ دے گا, یہ جو پہاڑے ہیں روئی کی مانند ہوا میں اڑا دے گا. تو یہ دنیا جب ختم ہو رہا ہے, میدان محشر قائم ہو رہا ہے, صاحب جہنم میں چلے جا رہے. جہنم میں جانے کے بعد کیا مانگ رہے, یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے, دنیا میں جاؤں گا اور نیک صالح اعمال کر کے آؤں گا. یعنی اس سے پہلے جو اعمال میں نے کیے تھے نا اس کے خلاف عمل کروں گا. اس سے پہلے میں نے معصیت میں زندگی گزاری تھی, اب میں نیک اعمال کر کے آؤں گا. نہیں لگ رہا ہے کہ انسان کتنا بیوقوف ہے؟ جو چیز پاسبل ہی نہیں ہے اس کو مانگ رہا ہے. دنیا ختم ہونے کے بعد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دو, یعنی دنیا دوبارہ دنیا بنا دو میرے لیے, پھر دیکھو میں جا کر کتنے نیک اعمال کروں گا. یہ تو معاملہ ویسی ہوا نا. ہر ناکامی پر انسان کیا چاہتا, ہر ناکامی پر ایک ہفتہ پیچھے جاتا, کتنا اچھا ہوتا تھا یار. 1 منٹ پیچھے جاتا تھا, خالی بریک مار دیتا تھا, زندگی بچ جاتی تھی. ہر فیلیور پر انسان کیا چاہے گا, کاش ایسا ہوتا اچھا تھا, کاش ایسا ہوتا اچھا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کریں, ہرگز ایسا نہیں ہوگا, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کیا سمجھنے والے کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی تھی؟ اللہ سوال کر رہا ہے بھائی, کیا ہم نے سمجھنے کی مہلت نہیں دی؟ اسی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. سمجھنے کی صلاحیت دی, سمجھنے کی مہلت دی, کامن سینس اتنا ٹاپ لیول پہ دیا. اگر آج پتا چلے بازو میں زمین بہت سستا مل رہا ہے, صاحب قرضہ کر کے بھی لالے کی زمین خرید لیتے, بیوی کا زیور لگا کے بھی, کیوں کامن سینس 100% پہ جا رہا ہے. یار سٹاک مارکیٹ بہت کم ریٹ میں جا رہے, پیسے لگا دے, بعد میں ڈبل ٹبل ہو جاتے, قرضہ کر کے بھی لا کے لگا دیتے, کیوں کامن سینس 100% پہ جا رہا ہے. لیکن دین کے لیے کبھی ہم نے سمجھ اختیار کیا ہے؟ لیکن یار مرنا بھی تو ہے نا, وہاں جو چیزیں لے کر جانا ہے وہ میرے پاس نہیں ہے, میں اس کو جمع کر لیتا ہوں. خیال آتا؟ دور دور تک نہیں آتا. اللہ سوال کر رہا ہے, سمجھنے والے کو ہم نے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی, پرابلم یہ ہے اس کو ہم نے دین کے لیے کبھی استعمال نہیں کیا. لاک تالا ڈال کے رکھ دیا, جمعہ آیا تو تالے کو کھول دینا, مسجد میں بیٹھنا ہے, مسجد کے باہر نہیں, تالا ڈال دینا, پھر باقی کے 6 دن چھٹی. پھر دوسرا اللہ کیا سوال کر رہا ہے, تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا, تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے. نبی کے دور میں نبی آئے, رسول کے دور میں رسول آئے, صحابہ کے دور میں صحابہ آئے, تابعین تبع تابعین کے دور میں وہ لوگ آئے. آج علماء اور دعات کا دور ہے, وہ لوگ بھی آئے. کیا کہہ رہے, بشیروں و نذیروں, خوشخبری دے رہے, بھائی یہ کام کر لو جنت میں چلے جاتے, بھائی یہ کام مت کرو جہنم میں چلے جاتے. تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا, تم نے ان کی باتوں کو نہیں پکڑایا. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. کہاں کی بات چل, بندہ جب اللہ سے فریاد کر رہا ہے تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, تم جیسے ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ جو مہلت تمہیں ملی تھی, جو وقت تمہیں دیا گیا تھا, تم نے اسے صحیح استعمال نہیں کیا, تم نے صحیح طور پر یوٹیلائز نہیں کیا. تو ساتھیوں, ان 3 واقعات کے ذریعے سے کیا بات پتہ چل رہا ہے, وقت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اس دنیا کے اندر. اس دیے گئے وقت کے اندر ہی
انسان کو جو کرنا ہے کر لینا ہے. لیکن آپ کو معلوم آج ہمارا پورا معاملہ اس کے الٹ ہے, اس کے خلاف میں, بلکہ ہمارا مقصد حیات ہی وقت کو برباد کرنے میں. یقین نہیں آتا, آپ دیکھو بڑے عمر کے لوگ ہیں, صبح چلے گئے نوکری کے لیے, کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے چلے گئے, شام واپس لوٹے. لوٹنے کے بعد کیا کرتے معلوم آپ کو؟ اگر نمازی ہے تو کپڑے بدلا لے کے مسجد کو چلے گئے, اگر بے نمازی ہے تو مارکیٹ کی طرف چلے گئے. اب سوال یہ ہے, شام باہر نکل گئے گھر سے, آپ ڈیوٹی سے آنے کے بعد, اس وقت سے لے کر رات کے 8-9 بجے جب گھر واپس لوٹتے, یہ 3-4 گھنٹے کیا کرے آپ؟ کبھی ڈائری نکال کر لکھ لو آج کیا کیا تھا میں نے باہر نکل کر. 3-4 گھنٹوں میں کیا کوئی نیک کام کیا آپ نے؟ 3-4 گھنٹوں میں کیا کسی کی مدد کی؟ 3-4 گھنٹوں میں کیا کسی کو صحیح رہنمائی کی آپ نے؟ یا 3-4 گھنٹوں میں بیٹھ کے کوئی عبادت کیا آپ نے؟ دور دور تک نہیں, صرف وقت کو ضائع کرنے میں. لوگ مسجد کو بھی جا رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں آج؟ مغرب کی نماز کو صاحب چلے گئے, عشاء کے بعد پھر گھر پہنچ رہے. سوال یہ ہے, مغرب سے عشاء کے درمیان میں مسجد میں ہیں انہوں, نمازی ہے نا, کیا ذکر کرتے بیٹھے, قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے بیٹھے, یا دینی مسائل سیکھتے بیٹھے؟ نہیں. مسجد میں بھی اگر 2-4 لوگ مل کر بیٹھ رہی تو انہیں بھی تیسرے کی برائی کر لیتے بیٹھ رہا, سوائے چغلی, سوائے غیبت. پھر اس میں میجورٹی, میرا بیٹا بہت کام والا ہے, میرا بیٹا امریکہ میں ہے, میرا بیٹا آسٹریلیا میں ہے, میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے, ان کا بیٹا کمینہ ہے, ان کا بیٹا آوارہ ہے. اس سے ہٹ کر کوئی ٹاپک نکلتا, میرا داماد بہت نیک ہے, ان کا داماد شرامی ہے. تو پتہ کیا چل رہا ہے, نمازی ہے مسجد میں بیٹھے بھی ہے تو بھی وقت کو ضائع کر رہے صاحب, بے نمازی ہے مسجد کے باہر چلے گئے تو بھی وقت کو ضائع کر. نمبر 2, نوجوانوں کو دیکھ لو آپ, ان کا تو مقصد ہی پورا وقت برباد کرنے میں, پڑھائی کے نام پر جاتے 8 گھنٹے وہاں پر بھی وقت کو ضائع کرتے. لیکن کالج سے جب گھر واپس لوٹے, کپڑے تبدیل کر لیے, پھر پلسر کا دور چلے گیا نا, آج رائل انفیلڈ کا دور ہے, پھر وہ ڈالنے کے باہر نکلے صاحب, ان کے باوا 9-10 بجے آتے, صاحب 9-10 بجے نہیں آتے, رات کے 2 بجے آتے. کیا خیال؟ سوال یہ ہے, رات کے 2 بجے تک کیا کرے تھے بابا آپ؟ قرآن شریف کی تلاوت میں تھے, دعوت کے کام میں لگے ہوئے تھے, یا تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے, یا دینی مسائل سیکھنے میں تھے, یا کسی انسٹیٹیوٹ کو جا کر اسکل بیسڈ کوئی کورس کر رہے تھے کیا آپ؟ نہیں, صرف آوارہ گردی کر رہے تھے, دوستوں کے ساتھ گپے مارنے کے لیے نکل گئے تھے, چبوتروں پہ بیٹھنے کے لیے نکل گئے تھے, یا نہیں تو رائڈنگ کے نام پر لمبے لمبے ٹورس کر لیتے بیٹھ گئے تھے. وقت ضائع نہیں کرے آپ. کسی کا خیال کیا اس دانش؟ جبکہ مرنے سے پہلے, مرنے کے بعد جہنم میں وقت کے تعلق سے انسان فکر کر رہا ہے, اور یہاں صاحب پوری زندگی وقت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے. آپ میڈم کو دیکھ لو, میڈم 40+ کے ہے, 45+ کے ہے, تو ٹی وی لگا لے کے سیریل دیکھنے تھے بیٹھے, میڈم کا پورا وقت اس میں نکل جا رہا. نہیں دیکھ رہے گھروں میں آپ ٹی وی سیریل دیکھنے میں, تو میڈم اتنے مگن ہو جاتے, وقت کو اتنا برباد کر لیتے سیریل دیکھنے میں. اگر وہ ٹائم پہ ہسبینڈ بھی گھر پہ آ گیا نا, ان کو برا لگتا. کیا خیر, وہ ٹائم پہ ہسبینڈ بھی گھر پہ آئے, ان کو برا لگتا. اگر آ کے انہوں پوچھا, بیگم ایک چائے دو, سر میں بہت درد دے رہا جی, تو میڈم چائے کب دے رہے معلوم؟ ایک بریک میں جا کے چائے لگا کے آ رہے ہیں, اور ایک بریک میں چائے کپ میں ڈال کے لا کر دے رہے ہیں, کیونکہ سیریل مس کرنا نہیں ہے نا. یہ والا معاملہ ہے. آپ 35+ کے لوگوں کو دیکھ لو نا, میڈم کیا کر رہے ہیں, کام کرتے کرتے سیریل دیکھنے میں موبائل میں, چونکہ اب 35+ والوں کے پاس اسمارٹ فون آئے, میڈم پورے اسمارٹ فون میں پوری سیریل دیکھ رہے تھے, اپڈیٹ ہو رہی. وقت کو ضائع نہیں کر رہے, وقت کو برباد نہیں کرے. کسی نے خیال کیا ایسا نہیں؟ ذرا اس سے تھوڑا آگے ہو گئے تو پھر اپنی بہن کو کال لگا دیے, چچیری بہن, خلیری بہن, پھوپھیری بہن, یعنی تو اپنی سگی بہن کو کال لگا دیے, یعنی 30+ کی ہے تو اپنی ماں کو کال لگا دیے, پورا 1 گھنٹہ خاندان کی رپورٹ لے لینے میں. امی کل زرینہ باجی کی بچی کی شادی میں گئی تھی آپ, کیا ہوا پھر وہاں پر؟ اچھا وہ کنیز آپی کی بچی کا ڈیلیوری ہو گیا تھا, ان کا کیا ہو گیا؟ اچھا وہ سمیہ باجی کی بچی کا طلاق ہوا کہتے, کیا ہوا؟ آپ کو جا کے صلح کرنا ہے دونوں کے درمیان میں, جن کی ڈیلیوری ہوئی جا کے وہاں خدمت کر کے آنا نہیں, صرف رپورٹ لینا ہے. روز کے 1 گھنٹہ فون کال کے اوپر خالی رپورٹ لینے میں میڈم وقت کو برباد کرتا نہیں, وقت کو ضائع کر رہے. کسی کو فکر ہے؟ جبکہ مرنے سے پہلے وقت کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے. عورتیں پورے کے پورے, میجورٹی آف لیڈیز وقت کو برباد کرنے میں لگے ہوئے. نوجوان بچیوں کو دیکھو, میڈم بھی کیا کرتے بیٹھتے, کالج سے واپس آ جاتے, اسکول سے واپس آ جاتے, پھر نکالے اپنے موبائل فون کو تو خالی ریلاں ڈال لیتے بیٹھنے میں, ریلاں چینج کر لیتے بیٹھنے میں, سٹوریز لگا لیتے بیٹھنے میں, گھنٹہ چلے جا. یا نہیں تو پھر سنیپ, ارے 7 بج کے سنیپ ڈالنا ہے, نہیں ڈالے تو پھر قیامت قائم ہو جاتی. وہ والا ایٹیٹیوڈ رہتا ان کا, آپ دیکھو کیسا پریشان ہو جاتا. 7 بج گیا تو میڈم کو سنیپ ڈالنے کا وقت آ گیا.
تو یار غور کوئی کرنا نہیں چاہ رہا ہے کہ اسی میں پوری زندگی نکل جا رہی، وقت نکل جا رہا ہے، فرشتہ قریب آ جا رہا تب پوچھ رہے، جو لے جانا تھا وہ نہیں ہے، تھوڑا ٹائم دو جا کے کر لے کے آ جاتی۔ جبکہ افسوس کی بات کیا ہے، پوری امت مسلمہ وقت کو برباد کرنے میں لگی ہوئی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ 3 آیتوں کے ذریعے سے کتنا بڑا پیغام دے رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، پڑھے نا، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھا رہا ہے یہاں پر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ تینوں آیتوں کی شروعات دیکھ لو، وَالضُّحَىٰ قسم کھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی۔ یہ تینوں جگہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ وقت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، غور نہیں کرے، لیکن یہاں انسان وقت کو برباد کرنے میں، وقت کو ضائع کرنے میں پوری زندگی لگا دے رہا ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، 2 چیزیں انسان کے لیے نعمتیں ہیں، 2 نعمتیں انسان کے پاس ہے، لیکن میجورٹی، اکثریت ان دونوں نعمتوں کا غلط استعمال ہی کرتی ہے۔ ایک رسول اللہ نے کہا صحت، دوسرا رسول اللہ نے کہا وقت، نہیں کہا وقت نعمت ہے، اسی وقت کا استعمال کر کے دنیاوی طور پر لوگ کہاں سے کہاں تک چلے گئے آپ دیکھ لے رہے، آپ کے سامنے موجود ہے مثالیں۔ اسی وقت کا استعمال کر کے دینی اعتبار سے شارٹ ٹائم میں لوگ کتنے بڑے کارنامے کا انجام دے دیے، لیکن صرف ہم مسلمان ہیں اسی وقت کا غلط استعمال کر کے نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلمانوں کے لیے ایک بہت بیڈ امیج بتانے کے لیے آج ہم لوگ تیار ہیں۔ اسی لیے ساتھیوں، ان 3 واقعات کی روشنی میں آج کے بعد فیصلہ کر لیجیے، مالی اعتبار سے بخیل نہیں ہوئے کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن وقت کے اعتبار سے بخیل ہو جائیے۔ وقت کو ضائع کرنے سے، وقت کو برباد کرنے سے، فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں رہنے سے اپنے آپ کی حفاظت کیجیے، ورنہ ان 3 مراحل سے ہم میں سے ہر ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے پروردگارہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، کہنے اور سننے والوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، وقت کے ضیاع سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، صحیح اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کے مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے اور ہمارے YouTube کے لنک کو شیئر کیجیے۔